محمد عمر ہیں لاہور سے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک لبرل آدمی کو کہتے سنا کہ اگر روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے تو پھر فرات کے کنارے مرنے والے بکری کے بچے کا ذمہ دار عمر کیوں ہے؟ یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ تو اس کا جواب دہ بھی عمر ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے اور عقل کو بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات عالم کو اسباب کے تحت تخلیق فرمایا ہے، اور اس کائنات عالم کا جتنا نظام ہے وہ سارے کا سارا اسباب کے تحت چلتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو جائے، بغیر ماں کے اولاد کی آگے جو ہے وہ نسب چلنا شروع ہو جائے۔ ماں باپ ذریعہ ہیں دنیا میں اولاد کے آنے کا اور پھر ان کی پرورش کا۔ بیج کے بغیر درخت نہیں لگتا، پودے کا وجود ہی نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ بادل آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، پھر ان بادلوں کے ذریعے اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے۔ وہ سبب بنا دیا بادلوں کو بارش کا۔ سورج نکلتا ہے تو دھوپ آ جاتی ہے، اگر سورج نہ نکلے تو رات کے وقت کبھی کسی نے دھوپ نہیں دیکھی۔ تو یہ سورج کا ہونا، بادلوں کا ہونا، والدین کا ہونا، یہ سارے اسباب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو اسباب کے تحت فرما دیا۔ اب اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسباب کے تحت ہے۔ کچھ ذاتیں ایسی ہیں کہ جن سے مافوق الاسباب اور خرق عادت امور صادر ہوتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے، اور اگر وہ ولی اللہ ہوں تو ان سے جو ایسے مافوق الاسباب چیزیں صادر ہوتی ہیں وہ کرامت کہلاتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بالکل درست ہے، اور یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں اسباب کے تحت ہر چیز رکھی ہے، تو لہٰذا حاکم وقت کے فرائض میں سے ایک فرض ہے وہ اپنی ریاست کے اندر اور اپنی رعایا کے معاملات کو دیکھے اور ان کی جند جان عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کوشاں رہے۔ تو یہ اس ضمن میں ہے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اگر کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو مانے گا تو وہ معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ شرک بھی نہیں ہے اور یہ عقل کے خلاف بھی نہیں، اور نہ ہی نظام قدرت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اسباب کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ جو لبرل حضرات ہیں جو اس طرح کی باتیں، اصل ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے امت کا اپنے اسلاف سے تعلق توڑنا، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تو یہ بھی سارے کے سارے اسباب کے تحت ہی دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں جتنے لبرل حضرات ہیں۔ کوئی لبرل اپنی والدہ کے سبب کے بغیر دنیا میں نہیں آیا، والد کے بغیر دنیا میں نہیں آیا۔ تو یہ اسباب کے تحت ہے۔ حقیقی خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے، آگے اس نے اسباب رکھے ہیں، اور اسباب میں حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، اسباب میں مسلمانوں کے نیک حکمران بھی ہیں، اسباب میں والدین بھی ہیں، اسباب میں حکام بھی ہیں کہ جن کے ذمہ آگے ڈیوٹیاں فرائض ہیں۔ اللہ رب العالمین اسلام اور مقدسات اسلام سے محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔